بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قرآن عزیز کا 27واں پارہ ہے۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے اس کتاب ہدایت کو یاد کرنے، اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اسے پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل ہو۔ قرآن عزیز کو یاد اور حفظ کے حوالے سے ساری دنیا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو یاد بھی ہو جاتی ہے اور یاد رہتی بھی ہے۔ بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت سب ایسے یاد کر لیتے ہیں کہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی۔ 7-8 سال کی عمر کے بچوں اور بچیوں سے لے کر ہر عمر کے لوگ ہر زمانے میں اسے یاد کرتے چلے آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی تقریباً حفاظ کی تعداد 10,000 ہو گئی تھی۔ ان میں صحابہ بھی تھے اور صحابیات بھی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی بڑی عالمہ بھی تھیں اور حافظہ بھی تھیں۔ دیگر امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور صحابیات بھی یہ سعادت حاصل کیے ہوئے تھیں۔ اس وقت دنیا میں قرآن عزیز کے حافظوں کی تعداد تقریباً 2 کروڑ ہے۔ قرآن عزیز کی تعلیمات کے حوالے سے غور کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام پاک میں ایسا اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ عام آدمی بھی اس کا مفہوم اور پیغام آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن عزیز کی تفسیر کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ گفتگو کے فطری اصول اور اصول کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے مخاطبین کی زبان اور ذہنی سطح کا لحاظ رکھا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ ضروری تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ قرآن عزیز کی تعلیمات کو سمجھنے کے حوالے سے یہ کوئی الگ تقاضے نہیں ہیں، بلکہ وہی فطری تقاضے اور ضروریات ہیں جو کسی بھی زبان میں کسی بھی گفتگو کو سمجھنے اور اس کے صحیح مفہوم سے آگاہی کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ کسی بھی گفتگو اور کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے آگاہی ہو۔ بات انگلش میں ہے تو انگلش زبان کا جاننا ضروری ہے، فارسی میں ہے تو فارسی زبان کا جاننا ضروری ہے، اردو میں ہے تو اردو زبان سے آگاہی حاصل کیے بغیر بات سمجھ نہ آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ متکلم کی منشا تک رسائی ہو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ سننے والے نے کلام اور گفتگو کا مطلب کچھ اور سمجھا ہے، لیکن متکلم کا مطلب اور منشا کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ گفتگو کے محل، موقع اور پس منظر سے بھی آگاہی حاصل کی جائے، کیونکہ ایک ہی جملے کے معنی ایک جگہ اور ہوتے ہیں، وہی جملہ کسی اور موقع پر دوسرے پس منظر میں بولا جائے تو اس کے معنی اور مطلب مختلف ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی گفتگو کو اس کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو سامنے لایا جائے تو اس کلام اور جملے اور گفتگو کا مفہوم اور مطلب یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ امور صرف اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن عزیز کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، بلکہ ہم انسانوں کے کسی بھی زبان میں ہونے والی گفتگو کو سمجھنے اور اس کے صحیح معنی اور مفہوم تک رسائی کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ یہی چیزیں قرآن مجید کے معنی، مفہوم اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کے بغیر قرآن عزیز کو سمجھنے اور اس کا مفہوم اور معنی متعین کرنے کی کوشش غلطی کا شکار ہو جاتی ہے۔ عربی زبان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی منشا جس کا یہ کلام ہے اور اس کلام کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ سے آگاہی ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے اس کے معنی اور مفہوم سمجھائے، اس لیے یہ جاننا اور سمجھنا اور اس کا علم ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عزیز کے الفاظ کے معنی، مفہوم اور اس کا پس منظر کیا بیان فرمایا۔
اللہ رب العالمین ہمیں قرآن عزیز کی تعلیمات سے نوازے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔